بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حصول برکت ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں۔ یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز اساتذہ کرام، طلبہ کرام اور جماعت نہم و دہم کے تمام طلبہ اور معزز والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام بسلسلہ تقسیم انعامات حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مرکزی درسگاہ میں انعقاد پذیر ہے، جس میں آپ والدین بھی اور بچے بھی حاضر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ جن بچوں نے کامیابی حاصل کی ان کو خدا مزید ترقی عطا فرمائے، اور جن بچوں نے دیکھا ہے اللہ انہیں بھی مزید حوصلہ اور قوت برداشت عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، انما یخشى اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ وہ بندے ہوتے ہیں جو اس سے بڑے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ آج علم حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہر شخص جو ہے وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے۔ اور بالخصوص میں اپنے بچوں سے یہ اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے بعد اگر انسان اللہ کا خوف نہیں رکھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت نہیں کرتا، تو وہ علم ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اوج ثریا تک بھی پہنچ جاتا ہے لیکن اس کو حقیقی معنی میں کوئی فائدہ اور مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور اگر آپ علم حاصل کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار اور اسے ڈر اور خوف نہیں رکھتے، تو اس علم کا قطعاً جو ہے وہ کوئی فائدہ اور مقصد نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحبان علم ہیں۔ تو آپ یہاں پہ جو بچے حاضر ہیں ان کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں یہ علم حاصل کرنے کے بعد اس حوالہ سے آگاہی دیں گے کہ ہم نے اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیار کو بھی جگہ دینی ہے، اور خدا کا خوف بھی اپنے سینے میں رکھنا ہے۔ میں یہ اکثر اپنے بڑے طلباء سے جو چند مہینوں کے بعد بلکہ ایک ماہ کے بعد جنہوں نے یہاں سے فراغت حاصل کرنی ہے، یہ میرے بڑے ہی اچھے طالب علم ہیں، یہ 9ویں اور 10ویں کلاس کے بچے، چونکہ یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور میری بات کو وہ سمجھ بھی سکتے ہیں، اور میں اکثر ہی ان کی تربیت کی طرف غور اور زور دیتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر جو ہے ان بچوں کی تربیت کی طرف زور دیا جائے۔ ایز اے والدین آپ کا یہ بھی فریضہ ہے کہ ان بچوں کی نگہبانی کی جائے۔ آج میں اکثر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آج سب سے بڑا موبائل ہے، جس کا سائز میں بڑا عجیب کی طریقے سے بیان کرتا ہوں، لیکن وہ جتنا بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ بچوں کے موبائل ہاتھ میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں دیا ہے، تو ان بچوں کو ان کی نگہبانی آپ کا فرض ہے۔ آپ کی ماں ہونے کے ناطے اور باپ ہونے کے ناطے جتنے بھی یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں، ان کی نگہبانی آپ کا فرض بنتا ہے، اور آپ کا فریضہ اور ڈیوٹی ہے کہ ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ وہ بچے کس طرف اپنے آپ کو مائل کیے ہوئے ہیں۔ اور یہی بچے اگر آنے والے وقت کے اندر اپنی زندگی کو سنوار لیں گے
اور اپنی زندگی کو حقیقی معنی میں جو دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس حوالے سے لے آئیں گے تو یقیناً یہ آنے والی زندگی میں کامرانی ضرور حاصل کریں گے۔ ناچنے والے لوگوں کے پاس بھی پیسہ بہت ہوتا ہے، اور ان کے پاس میرے خیال میں اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے، لیکن ایک وہ بندہ کہ جو دین کی بات کرتے ہوئے پیسہ کماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جو شہرت اور اس کو جو دوام عطا کرتا ہے وہ اور انسانوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ آج آپ کے سامنے حافظ محمد کاشف صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کی ہے۔ یہ آج آپ کو جو فیضان نظر آ رہا ہے یہ اس جامعہ کا فیضان ہے، اور اسی طریقے سے آنے والے وقت میں ہمارے ادارے سے اگرچہ ابھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں بچے جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں اور مناصب پہ اوپر فائز نہیں ہے، لیکن آنے والے اوقات کے اندر انشاءاللہ یہی بچے جو ہیں یہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں صرف اور صرف جو ہے وہ علم ہی عطا نہیں کیا بلکہ ان کی اچھی تربیت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور ہم نے اپنا پورا فریضہ ادا کیا ہے کہ ان بچوں کو آپ کبھی کبھی والدین ہونے کے ناطے ان سے پوچھا کریں کہ ہمارے ادارے کے اندر شاید ہی ان کو اتنی سزا اور اتنی جو ہے وہ بعض پرس جو ہے وہ سلیبس کے اعتبار سے نہ ہوتی ہو جتنی کہ انہیں دین کے حوالے سے بات اور بعض پرس کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں آپ ذہن نشین کریں، اور جتنے بھی طلباء اور بالخصوص یہاں پہ والدین حاضر ہیں اپنے اپنے بچوں کو جو ہے اس حوالہ سے آگاہی دیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ ہمارا یہاں پہ آنے کا کوئی جو ہے وہ خالص ایک مقصد ہے، اور یہاں بمقصد ہو کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور یقیناً آج کا بچہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ ہماری قوم اور پوری ملت کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت اعلیٰ جو ہے وہ جو نمائندہ کارگر اور ثابت ہوگا۔ تو آئیں میں اور آپ سب مصمم ارادہ کریں اور جو ہے وہ آج عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نے اپنے اپنے بچوں کو صحیح معنی میں اسلام اور دین کی طرف ان کو لے کر جو ہے وہ ان کی رغبت دلانی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب، جتنے بھی طلباء اور جتنے بھی والدین یہاں پہ حاضر ہیں اور جن والدین کے بچوں نے آج پوزیشن حاصل کی ہے میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔